بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا، میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے۔ یہ شعر امریکہ کے ایک سینئر سفارتی اہلکار، سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے جنوبی ایشیا مسٹر ڈونلڈ لو پر آج صادق آتا ہے۔ ڈونلڈ لو کی ذمہ داریوں کا جو دائرہ ہے وہ پورا ساؤتھ ایشیا ہے، لیکن ڈونلڈ لو آج بھارت میں موجود ہیں اور پاکستان کے پہلو سے یا پاکستان سے کنی کترا کر وہ بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں ان کا اگلا پڑاؤ جاپان ہے۔ ڈونلڈ لو کا نام پاکستان کے عوام کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے، لے مین کے لیے بھی اب اجنبی نہیں رہا، کیونکہ یہ شخص رواں برس اپریل میں شروع ہونے والے پاکستان کے سیاسی تنازع کا سب سے مرکزی کردار بن کر ابھرا ہے۔ یہ امریکہ کے وہ اہلکار تھے جنہوں نے پاکستان کے سفیر مقیم امریکہ کو بلا کر پاکستان میں رجیم چینج کے حوالے سے کچھ دھمکیاں دی تھیں، جسے ایک سائفر کی شکل میں پاکستانی سفیر نے اسلام آباد بھیجا تھا، اور یہاں اسلام آباد میں پھر یہ ایک نئے تنازع کی، ایک ایسے تنازع کی بنیاد بن کر رہ گیا تھا کہ جو آج بھی کئی ماہ گزرنے کے باوجود ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ڈونلڈ لو کا یہ محبت نامہ ہوا میں لہرا کر جیب سے نکالا، ہوا میں لہرایا ایک بڑے ہجوم کے آگے، اور پھر اسے دوبارہ جیب میں ڈالا۔ یہ محبت نامہ پاکستان کے صدر کی میز پر بھی ہے، قومی سلامتی کمیٹی کی صورت میں GHQ کی درازوں میں بھی ہے، اور پاکستان کے چیف جسٹس کی ٹیبل پر بھی موجود ہے۔ عمران خان نے جو اپنا بیانیہ بنایا وہ ڈونلڈ لو کی اسی گفتگو کے منٹس کو، جو سائفر کی صورت میں پاکستان آیا، اس کو بنایا۔ یعنی امریکہ ہمیں ڈکٹیشن دے رہا ہے، امریکہ ہمیں دھمکا رہا ہے، اور یہ کرنے پر مجبور کر رہا ہے، جن میں ایک نقطہ رجیم چینج بھی ہے کہ اس شخص کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، سو اس کو تبدیل کیا جانا چاہیے۔ یوں اس کے بعد سے ڈونلڈ لو پاکستان کی جلسہ گاہوں، پاکستان کے چوکوں چوراہوں، ٹی وی اسٹوڈیوز اور اخبارات کے صفحات کی زینت بنتے چلے گئے۔ ڈونلڈ لو نے کبھی اپنے ایسے کسی کردار یا اپنے الفاظ سے کی تردید نہیں کی، لیکن پاکستان میں وہ بدستور ایک تنازع کا مرکزی کردار بنے ہوئے ہیں۔ اس حد تک کہ ایک بار عمران خان نے امریکہ سے اس طرح کے اہلکار کو برطرف کرنے کا بھی مطالبہ کیا کہ جو غیر سفارتی لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد سے تقریباً یہ بات نظر آنے لگی کہ ڈونلڈ لو اس حد تک متنازع ہو چکے ہیں، شاید پاکستان کے معاملات میں اب امریکہ انہیں بروئے کار لانے میں احتیاط ہی برتے۔ عمومی طور پر امریکہ سے جو وفود اس خطے کا رخ کرتے ہیں، وہ بھلے سے ان کی آمد کا اصل مقصد بھارت ہو اور اصل معاملات بھارت کے ساتھ طے کرنا ہوں، لیکن اکثر روایت یہ رہی ہے کہ لگے ہاتھوں وہ پاکستان کا دورہ بھی کر جاتے ہیں۔ 2-3 دن نہ صحیح، لیکن چند گھنٹے پاکستان میں بیٹھ کر فوٹو سیشن کر کے ڈو مور ہی کہیں، لیکن بہرحال وہ اسلام آباد میں ایک مختصر سا پڑاؤ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ پھر ایک ایسا اہلکار کہ جس کا دائرہ کار پورا ریجن ہو، ساؤتھ ایشیا ہو، تو اس کے لیے ایک اہم ملک کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا، آگے چلے جانا، یہ خاصا ناممکن سا رہا ہے ہر دور میں۔ لیکن ڈونلڈ لو چونکہ پاکستان میں چوکوں چوراہوں، عوامی جلسے جلوسوں میں ایک موضوع بحث ہیں، اور ان کا کردار آگ لگا کر چھپنے والے سن میرا افسانہ کے اس مصرعے کے مصداق ہے،
اس لیے شاید انہوں نے اس دورے میں پاکستان کا آنا ایوائڈ کیا، اور شاید وہ اگلے بھی کئی دوروں میں یہاں نہ آئیں، کیونکہ ایک بڑے تنازع کی بنیاد ان کی جو حکمت عملی ہے وہ بنا ہوا ہے۔ ڈونلڈ لو بھارت گئے، بھارت میں ان کے بہت سے انٹرویوز ہوئے۔ انڈیا ٹوڈے کے ساتھ جو ان کا ایک انٹرویو ہوا ٹی وی کے ساتھ، وہ میں نے بہت غور سے دیکھا، اور جو اس کی رپورٹ ہوئی چھپی اخبارات میں اس کو بھی دیکھا۔ اس میں یوں لگ رہا تھا کہ بھارت نے امریکہ کے اس اہلکار کو، یا بھارت کے میڈیا نے ایک کٹہرے میں کھڑا کیا ہے۔ یعنی پاکستان کو امریکہ نے جو F-16 کے پرزے دینے کا اعلان کیا، جو پابندی ٹرمپ کے دور میں لگی تھی اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا، تو اس حوالے سے ان سے میڈیا نے بڑی پوچھ گچھ کی، استفسار کیا، اور بھارت اس پر تشویش کا اظہار بھی کر چکا ہے۔ سو انہوں نے بڑے دفاعی انداز میں کہا کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں، پاکستان کو کوئی امداد نہیں دے رہے، یہ ایک بزنس ہے اور ہم اس کے پابند ہیں۔ ان کو چونکہ جہاز ہم نے دیے ہیں اور ہم ان کو پرزے فراہم کرنے کے پابند ہیں، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے یہ جہاز، جن سے پائلٹس اور دوسرے لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہوگا۔ ایک پورا ایک دفاعی بیانیہ انہوں نے اپنایا۔ تو اس طرح یعنی ڈونلڈ لو جو پاکستان میں ایک پینٹ کیے گئے ہیں ایک وائسرائے کی حیثیت سے، بھارت میں وہ ایک بڑی مدافعانہ قسم کی پوزیشن میں نظر آئے۔ بھارت سے ڈونلڈ لو کا یہ دورہ اس لحاظ سے بھی بہت اہم تھا کہ چین کے جو سرکاری اخبار ہے گلوبل ٹائمز، اس نے بڑی تفصیلی اس پہ رپورٹ شائع کی۔ گلوبل ٹائمز کے مطابق بھارت کا جو اس وقت تک کا کردار ہے وہ خاصا پازیٹیو ہے، یعنی چین اور روس دونوں یوکرین کے ایشو پر بھارت کے موقف کی سراہنا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ اس موقف کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور اس بات سے یعنی روس کے خلاف استعمال نہ ہونے کا جو بھارت کا کام ہے، بھارت کا سٹیپ ہے، اس سے چین میں ایک نئی امید پیدا ہو گئی ہے کہ بھارت چین کے خلاف بھی اسی طرح امریکہ کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوگا۔ وہ اپنا جو اسٹریٹجک انڈیپینڈنس کا جو ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے گلوبل ٹائمز میں، اور ایک چینی دانشور نے بھی یہ اپنے الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ بھارت امریکہ کے ہاتھوں چین کے خلاف استعمال ہونے کے بجائے جو اپنی اسٹریٹجک انڈیپینڈنس ہے، یعنی اپنی حکمت عملی کی آزادی، اپنی آزاد روی ہے، اس کا دفاع کرے گا، اس کا تحفظ کرے گا، اور وہ یوں جیسے امریکہ چاہتا ہے چین کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ روس نے بھی یہی کہا ہے کہ بھارت نے، روس کا جو سفیر ہے دلی میں، اس کا بھی ایک انٹرویو اس میں کوٹ کیا گیا ہے کہ جس نے کہا ہے کہ بھارت نے امریکہ کے ڈکٹیشن پہ عمل کرنے کی بجائے بہت متوازن طریقہ اختیار کیا ہے یوکرین کے بحران میں، اور یوں بھارت ایک متوازن مقام پر کھڑا نظر آتا ہے۔ اب چین اور روس دونوں بھارت کے اس رویے کو سراہ رہے ہیں، اس کو خیر مقدم کر رہے ہیں، تو یہ بڑی ایک معنی خیز بات ہے۔ شاید اسی بات کا اثر ہے کہ جو سٹینڈ آف چل رہا تھا کئی برس سے چین اور بھارت کے درمیان لداخ میں، وہ سٹینڈ آف یعنی جس کے 12-15 ادوار ہو چکے تھے مذاکرات کے، لیکن اونٹ جو ہے وہ کسی کروٹ بیٹھ نہیں رہا تھا، وہ سٹینڈ آف کسی حد تک علامتی ہی صحیح ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ چائنا نے اپنی فورسز کو واپس اپنی جو پوزیشنز ہیں ان پر لے جانے کا ایک فیصلہ کیا ہے۔ بھارت بھی پیچھے چلا جائے گا اور چین بھی پیچھے چلا جائے گا، اور یوں ایک ہوپ سی پیدا ہو گئی ہے، ایک امید سی پیدا ہو گئی ہے کہ اس خطے میں یہ جو کشیدگی چلی آ رہی ہے، جس کا تعلق، جس کی جڑیں 5 اگست 2019 کو کشمیر کے حوالے سے بھارت کے فیصلے سے تھیں، اس میں چین اور بھارت کے درمیان کوئی درمیانہ راستہ نکل آئے گا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے امریکہ بھارت کے رویے سے مایوس ہونے کا اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یعنی یہ سوال بھی ڈونلڈ لو سے بھارت کے میڈیا میں پوچھا گیا کہ اگر جو آپ نے زور ڈالا
یوکرین کے مسئلے پہ بھارت پہ، لیکن بھارت نے نہیں مانا، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے فوری طور پر یعنی ایک کھسیانے سے انداز میں کہ بھارت سے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بھارت ایک لانگ ٹرم جو سکیم ہے ہماری اس ریجن میں، یعنی وہ چین کے خلاف، اس میں شامل ہو جائے اور وسیع تر مفادات کی خاطر۔ لیکن چین نے کہا ہے کہ بھارت کو دنیا کی دوسری بڑی معیشت کے ساتھ مخاصمت کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر بھارت 2042 میں ایک بڑی طاقت کے طور پر، اقتصادی طاقت کے طور پر ایمرج کرنا چاہتا ہے تو اس کو چین کے موافق چلنا پڑے گا، چین کی مخالفت میں نہیں۔ تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ڈونلڈ لو کے دورے کے حوالے سے۔ امریکہ کی یہی وہ مایوسی ہے کہ جس میں وہ ایک بار پھر ایسی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ پاکستان میں اپنا جو ہاؤس ہے، جو چوکوں چوراہوں میں اس وقت زیر بحث ہو کر آؤٹ آف آرڈر ہو گیا تھا، اسے دوبارہ ان آرڈر کر رہا ہے۔ یہ عمران خان جو اس وقت بکھرے ہوئے ہیں امریکہ کے حوالے سے، ان کے ساتھ ایک دوبارہ ایک تال میل کا آغاز کرنے کی ایک کوشش شروع ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ایک پاپولر لیڈر کے طور پر ایمرج کر گئے ہیں اور لوگ ان کی بات پر یقین رکھتے ہیں، اور خود امریکہ میں مقیم جو پاکستانی ہیں وہ بھی اس حوالے سے خاصے پرجوش اور جذباتی ہیں، اور وہ بھی عمران خان کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک امریکہ ایسے بدلے ہوئے رویوں کو، ایسے انسانی مزاج کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ انسانی مزاج آشنا ہوتے ہیں، رمز شناس ہوتے ہیں، اور وہ سوسائٹی میں حالات کے بہاؤ کے الٹے رخ نہیں چلتے۔ بھارت سے امریکہ کی ہلکی سی مایوسی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو، بگڑے ہوئے تعلقات کو دوبارہ ایک بہتر اور خوشگوار نہج پر لا سکتی ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ دونوں ملک یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ لالی اکھیاں دی پئی دس دی ہے، روئے تسیں بھی ہو روئے اسیں بھی ہاں۔ لیکن یہ ایک الگ ولاگ کا متقاضی ہے، اور اس پر یقیناً ایک الگ ولاگ میں کروں گا۔ اور جو اس حوالے سے جو نام سامنے آیا ہے امریکہ کی سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ رابن رافیل کا، تو ان کا کیا کردار رہا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو یا عمران خان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے میں کس حد تک موزوں ہیں، اس پر بھی ہم اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔